الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسونہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید سے بڑی ہی مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مطلوع آیت کریمہ کے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جھوم جھوم کر باوجبرن درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں عرض گزار ہوتے ہوئے فرماتے ہیں ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے، ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر نہیں، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فلک کے قمر کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قمر جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے قمر کو اپنے، قمر جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے قمر کو اپنے، چھپا لے ابر سیاہ جس کو میرا قمر وہ قمر نہیں ہے، چھپا لے ابر سیاہ جس کو میرا قمر وہ قمر نہیں ہے۔ اور وفور دیوانگی یہ کیسی، یہ شور کیسا در نبی پر، وفور دیوانگی یہ کیسی، یہ شور کیسا در نبی پر، وہ واقف راز دل ہے اختر، وہ واقف راز دل ہے اختر، تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسونہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی طویل آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ رب کریم قرآن مجید کے اندر اور خاص طور پر اس آیت کریمہ کے اندر رب کریم نے ہم لوگوں کو والدین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے، یہ ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اے لوگوں، جو رب کریم فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو یاد رکھنا خصوصی طور پر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ان میں کا ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑک دینا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔
بلکہ ان کے سامنے اچھی بات کیا کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے نرم دلی سے عاجزی کا بازو پھیلاؤ اور ان کے حق میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما اور ایسا رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پرورش کیا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی یہ نشست اور محفل سموع نکاح کے لیے ہے، اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید اور فرقان حمید سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاپک کو اور اس آیت کو لیا ہے، کیونکہ جب تک ہم میں سے ہر کسی کو پتہ ہے کہ جب تک بندے کی شادی نہیں ہوتی، بندہ کنوارا ہوتا ہے، تب تک ہر کسی کو سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جیسے بندے کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد والدین کی اہمیت تھوڑی تھوڑی کم ہونے لگتی ہے، اور جیسے بندہ باپ بن جاتا ہے تو باپ بننے کے بعد اس کی جو محبتوں کا مرکز ہوتا ہے اس کی اولاد ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کی اہمیت باپ بننے کے بعد اکثر اور بیشتر کم ہو ہی جاتی ہے۔ تو والدین رب کریم کی ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کا نعم البدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کتنا بھی امیر کبیر آدمی ہے، کئی بیگھے اس بندے کے پاس زمین ہے، کتنا بھی مالدار ہے، لیکن اگر ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر بندے کی زندگی سے اس کو لے لیا جائے، والدین انتقال کر جائے، تو اس کے بعد انسان کتنا بھی کروڑ پتی ہو، لیکن ماں کیا نعم البدل، ماں جیسی نعمت اس کو مل ہی نہیں سکتی۔ اور باپ جیسا جو سایہ اس کو میسر تھا، وہ سایہ ان کو پھر دوبارہ میسر آ ہی نہیں سکتا۔ اور والدین محبت جو اولاد سے کرتے ہیں، ان کی یہ محبت بے لوث ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کی اولاد سے جو محبت ہے، وہ محبت کسی چیز پر دار و مدار نہیں ہوتی کہ اولاد اگر فرما بردار ہے تو ہی ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا دوستوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت یہ فطری چیز ہے، یہ فطرت نے رکھی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اولاد سے اولاد ماں باپ سے محبت نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ اولاد سے محبت نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کریم نے ہم تمام کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے والدین سے محبت نہ کرے، لیکن اولاد کی محبت یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک لوگوں کے درمیان رہنے والی ہے، کیونکہ اولاد ماں باپ کے لیے ایک رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوا کرتے ہیں، اور اولاد کی محبت رب کریم نے ماں باپ کے دلوں میں ڈالی دی ہے۔ اور یہ محبت بھی کیسی محبت ہے کہ رب کریم نے جب اپنی لگن اپنی محبت کو اپنے بندوں کے سامنے پیش کرنا چاہا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو رب کریم نے وہاں پر بیوی کی محبت کی مثال نہیں دی، رب کریم نے یہاں پر اولاد کی ماں باپ سے محبت کی مثال پیش نہیں کی، بلکہ جو محبت ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں اس محبت کی مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا رب وہ رب ہے جو تم پر تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب ماں باپ ہم سے بے لوث محبت کیا کرتے ہیں، بغیر کسی مطلب کی محبت کیا کرتے ہیں، اور اس محبت کو سمجھنا ہے تو ایک منہ بولتی مثال سے سمجھیے کہ کسی کی اولاد پیدائشی لنگڑی، لولی، کاڑی، بہری، کسی بھی عیب کو لے کر کے اگر اولاد پیدا ہو جائے تو ماں باپ اس لنگڑی، لولی، بہری، اپاہج اولاد کے زندگی بھر اگر اس کے ٹوائلٹ صاف کرنے کی باری آئے گی تو ماں تیار رہے گی، اس کی ہر ایک تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گی اور چاہے گی کہ میرا رب اسی اپاہج اور اسی کمزور اولاد کو رب میری زندگی دے دے لیکن اس کو موت نہ دے۔ یہ ماں باپ کی تمنا ہوا کرتی ہے کہ اگر اولاد لنگڑی ہے، لولی، کیسا بھی عیب لے کر کے پیدا ہوئی ہے، لیکن ماں چاہے گی کہ میری عمر اس بیٹے کو لگ جائے، اگر دیوانہ ہے، پاگل ہے، پھر بھی ایک لمبی زندگی جیے، یہ ماں کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن جب ماں باپ کا بڑھاپا آتا ہے دوستوں،
ماں باپ کھاڑ پکڑ لیتے ہیں اور ایسی کمزوری لائق ہو جائے کہ بس زندگی دوائیں کھا کھا کر کے ماں باپ گزار رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا کا سارا اسی کھاٹ کے اندر ہے، تو پھر اولاد دعا کرتی ہیں کہ حضرت دعا کیجئے گا ماں والدین کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، اچھا ہے کہ اللہ ان کو اس تکلیف سے اٹھا دے۔ لیکن ماں باپ کو اگر پوچھا جائے کہ تمہارا بیٹا چارپائی کے اندر پیشاب کرتا ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے، کیا کہو گے؟ ماں کہے گی کہ دعا کرے اللہ اس کو شفا دے، اور زندگی اگر دینی ہے تو میری زندگی بھی اس کو دے دے، لیکن میری نظروں کے سامنے اس لنگڑی لولی اولاد کو بھی موت نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہماری محبت اور ماں باپ کی محبت میں یہ فرق ہے دوستو۔ اور یاد رکھنا کہ ماں باپ کی محبت، رب کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا لوگوں تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ اسی کی عبادت کرنا، اور جب تم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو یاد رکھنا اس کے قبول کا دار و مدار کس پر ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنی بھی رب کی عبادت کر لو، پوری زندگی عمرے اور حج پر حج کرتے رہو، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت قابل قبول ہوگی جب بندہ والدین کا اطاعت فرما بردار اور موتی اور فرما بردار ہوگا۔ ماں باپ اگر اولاد سے راضی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں اور بندہ کتنی بھی عبادت کر رہا ہے، چاہے سجدے میں سر پٹکتا رہے، لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ راضی ہونے والا نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اسی کی عبادت کرنا، اور یہ عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور والدین کی خدمت کرنا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعے کو درج کرتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ 2 بیٹے تھے اور ان کی والدہ بوڑھاپے کی عمر کو پہنچی تھی۔ بیٹے کیسے؟ الحمدللہ عزوجل رب تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، دین میں کاروبار کرتے، رات کو جاگ جاگ کر کے رب کریم کی عبادت کیا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، زیادہ خراب ہو گئی۔ دونوں بیٹے ماں باپ کے والدہ کے فرما بردار تھے، دونوں والدہ کی خدمت میں چلے گئے۔ دونوں نے ایک رات والدہ کی خدمت میں گزاری۔ دوسرے دن دونوں بیٹوں کے درمیان مذاکرہ ہوا، بات چیت کی کہ بھائی ماں کی خدمت، اگر ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی ان کی خدمت میں رہے گا تو ماں کا کام نکل جائے گا۔ ہم دونوں کے دونوں ماں کے پیچھے پوری رات جاگتے ہیں، کیوں نہ ایک کام کرے کہ ایک رات ایک بھائی ماں کی خدمت کرے اور دوسرا بھائی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ دونوں بھائی رب کی عبادت گزار بندے تھے۔ بھائی دوسرے بھائی سے ماں کی خدمت کے بدلے کہتا ہے کہ تو ماں کی خدمت کر، میں عبادت کرتا ہوں، سونے کے لیے رات نہیں مانگی۔ تو دونوں نے ڈسکس کی اور اس کے بعد طے پایا کہ آج کی رات چھوٹا بھائی ماں کی خدمت کرے گا، بڑا بھائی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ ایک رات گئی، چھوٹے بھائی نے ماں کی خدمت کی اور بڑا بھائی مصلی پر پوری رات رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ دوسری رات آئی، بڑے بھائی نے اپنے بھائی چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی کل رات کو میں نے سجدے کیے، عبادت کی رب کی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اور عبادت کرنی ہے، کیوں نہ آج کی ایک رات اور تو ماں کی خدمت کر، میں ایک رات اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، پھر تو 2 راتیں عبادت کرنا، میں 2 راتیں والدہ کی خدمت کروں گا۔ چھوٹا بھائی راضی ہو گیا۔ وہ بندہ دوسری رات رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اور جیسے سحر کا وقت ہونے لگا، رات کا آخری لمحہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری مغفرت فرما دے۔ اس نے اتنا کہا، ہاتھی پہ گئے، تجھے رب تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، جواب دیا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے تیرے چھوٹے بھائی کی نیکیوں کی بدولت تجھے بخش دیا ہے، میں نے تجھے تیرے چھوٹے بھائی کی نیکیوں کی بدولت تجھے بخش دیا ہے۔ یہ بندہ جھٹکا لگا کہ یار چھوٹا بھائی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے، 2 رات سے مسلسل پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں، نیکیوں میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اللہ مجھے اس کے صدقے میں کیوں بخش رہا ہے؟ اس کو ایسا لگا شاید سننے میں کوئی غلطی ہوگی، پھر سے وہی دعا کی کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری تمام تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اس نے اتنا کہا، پھر سے ہاتھی پہ کیف سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے تیرے چھوٹے بھائی کی نیکیوں کی بدولت بخش دیا ہے، تجھے تیرے چھوٹے بھائی کے صدقے میں بخشا ہے۔ یہ بندہ عرض کرتا ہے اللہ وہ عبادت میں ریاست میں میرے برابر تھا، لیکن 2 راتیں میں نے اس سے زیادہ عبادت کی ہے، وہ تو 2 رات سے ماں کی خدمت کر رہا ہے، میں نے 2 راتیں زیادہ عبادت کی ہے، اور تو مجھے بخش رہا ہے چھوٹے بھائی کے صدقے میں، وہ تو ماں کی خدمت میں ہے۔ ہاتھی پہ غیب سے آواز
آئی کہ اے میرے بندے وہ محتاج کی خدمت میں ہے اور تو بے نیاز رب کی عبادت کر رہا ہے. میں نے تجھے تیرے چھوٹے بھائی کے صدقے میں اس لیے بخشا ہے کہ تو جس کی عبادت کر رہا ہے وہ رب تو ایسا رب ہے کہ اگر پوری دنیا کافر ہو جائے, اس کا نام نہ لے, اس کی عبادت نہ کرے, پھر بھی اس کے اتنے فرشتے ہیں کہ اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تیرا بھائی جس والدہ کی خدمت میں وہ تو محتاج ہے, اور تیرے بھائی نے جو 2 راتیں اپنی والدہ کی خدمت کی ہے انہی نیکی کی بدولت میں نے تجھے بخش دیا ہے. پتہ کیا چلا کہ اگر بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی بھی عبادت کرے لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی. آج ہم لوگوں نے ہر کسی کو ماں باپ سے بڑا کر کے رکھا ہے. کوئی بھی تکلیف آئی کوئی کسی امام کو پکڑے گا, کوئی کسی پیر کو جا کر کے پکڑے گا. لیکن یاد رکھنا کہ جو دعائیں والدین کی قبول ہوگی اولاد کے حق میں کسی پیر کی بھی قبول نہیں ہو سکتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں نبیوں کی دعا کا مقام رکھتی ہے. نبیوں کی دعا کا مقام اولاد کے حق میں والدین کی دعائیں رکھتی ہیں. کسی پیر کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں ہے کہ پیر کی دعا نبیوں کا مقام رکھتی ہے. تو بندہ کو چاہیے کہ جو ہر اونچ نیچ کی گھٹی کھٹکھٹا رہا ہے, ہر کسی کے پاس جا کر کے اپنے اب غم رکھ رہا ہے, اپنی چاہتوں کو رکھ رہا ہے کہ یہ کام کرنا, یہ دعا کرنا, یہ کام ہو جائے, یہ دعا کرنا, اس بندے کو چاہیے کہ ہر کام کے ابتدا میں اپنے والدین کی اطاعت لے, ان کی رضامندی شامل کرے, ان سے کہے کہ والدہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں آپ دعا کرنا. میرا ایمان ہے کہ اگر والدین نے اس کے حق میں دعا کر دی رب کریم اس کا بیڑا پار کر دے گا. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے. آپ کو پتہ ہے جنت کتنی بڑی چیز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. سدرۃ المنتہا کے قریب جو جنت المأویٰ ہے یہ ادنا جنت ہے. 7 طرح کی جنتیں ہیں اور سب سے ادنا جنت سدرۃ المنتہا جہاں حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, وہاں پر ادنا جنت ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے. گویا جہاں سے جنت کی بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ماں کے قدم کی بلندیاں شروع ہو رہی ہیں. سبحان اللہ, ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. اور یاد رکھنا یہی وجہ ہے, مفسر بعض لوگ کہتے ہیں